سانحہ پیمز کیوں ہوا تاحال تعین نہ ہو سکا، آتش زدگی سے 14 معصوم جانوں کی ضیاع کی تحقیقات جاری۔ انکوائری کمیٹی نے ادارے کے سربراہ سمیت 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک، زچہ بچہ کے اولڈ اور نیو بلاک کوریڈورز کا بھی معائنہ۔ آج کی پیش رفت رپورٹ پر وزیر اعظم کو بریفنگ، عبوری رپورٹ کل پیش کی جائے گی۔ سانحہ پیمز حکومت کا بچوں کے لواحقین کے لیے فیکس 50 لاکھ روپے مالی معاوضے کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق جاں بحق ہونے والے بچے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ معاونت غم زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے اور کچھ مداوا کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط۔ پاکستان کویتی مسلح افواج کو تربیت اور استعداد کار میں اضافے میں مدد فراہم کرے گا۔ بارڈر مینجمنٹ اور دیگر شعبوں میں بھی معاونت کی جائے گی۔ اور جماعت اسلامی کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے۔ پیمز میں معصوم بچے حکمرانوں کی نااہلی کا شکار ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب۔ اخلاقی طور پر ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ بتایا گیا کہ بیانات میں تضاد ہم نے اس وقت دیکھا جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ 4 مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں وہاں سے، اور ان بچوں کو جو ہیروز کہلائے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان 14 بچوں کو نہیں بچایا، انہوں نے ان 4 بچوں کو بچایا اور ان کو ریسکیو کیا۔ وزیر صحت سانحہ پیمز کی ذمہ داری اٹھائیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ مطالبہ زور پکڑ گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے بھی مصطفیٰ کمال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سے استعفیٰ مانگ لیا۔ ارکان کے سخت سوالات، اسپتال انتظامیہ اور عملے کے بیانات پر عدم اعتماد۔ پیر کو اسپتال میں اجلاس طلب، ارکان متاثرہ خاندانوں سے ملیں گے۔ واقعے سے متعلق بیانات میں تضاد ہے۔ وزیر صحت کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عالیہ کامران کی گفتگو، مہیش کمار نے کہا آگ کیسے لگی کسی کو معلوم نہیں، جائے وقوع کا جائزہ لیا، اے سی اسپارک ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ جس اے سی کا کمپریسر پھٹنے کا کہا جا رہا ہے وہ کچھ عرصے سے بند پڑا تھا۔ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا اور یہاں کراس کوشچننگ بھی کی، اور ہم نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا کہ یہ سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران آبنہ ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ، اسے امریکہ سے منسلک کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں، مکہ معاہدے کا فورم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ ایران اور شام سمیت کسی بھی ملک کی جانب سے شمولیت کی درخواست ملنے پر غور ہو سکتا ہے۔ سرگودھا کے قریب ڈرون بھیجنے کا بھارتی دعویٰ، لڑائی کے بعد یاد آنے والا موقع قرار۔ ایرانی صدر کا مسلم ممالک کے اتحاد پر زور۔ تقریب سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے کہا اسلامی ممالک ایک دوسرے سے تعاون بڑھا کر امن اور سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کریں۔ خطے کے ممالک کو اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی خود ہی سنبھالنی چاہیے۔ واضح کیا کہ ایران کمزور نہیں ہے، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا واشنگٹن کی ایران پالیسی مذاق بن چکی، امریکہ پہلے سے عائد پابندیاں دوبارہ لگا رہا ہے۔ اسپیکر باقر غالباف کا اقتصادی جنگ میں بھی دشمن کو شکست دینے کا عزم۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط۔ پاکستان کویتی مسلح افواج کو تربیت اور استعداد کار میں اضافے میں مدد فراہم کرے گا۔ بارڈر مینجمنٹ اور دیگر شعبوں میں بھی معاونت کی جائے گی۔ کویت کے اعلیٰ سطح وفد کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات، مختلف امور پر بات چیت۔ وفد کا GHQ کا بھی دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیب سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی استحکام کے لیے پاک فوج کی خدمات کی تعریف۔ نون لیگ کی جانب سے بیرسٹر افتخار گیلانی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار نامزد۔ نواز شریف نے منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی کا وزارت عظمیٰ کے لیے سردار مختار خان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا۔ جیت کے لیے 27 ووٹ درکار۔ نون لیگ کے 31 ارکان، ایک اتحادی کی حمایت بھی حاصل۔ پیپلز پارٹی 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں موجود۔
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बार फिर नए सूबों के क़याम की हिमायत का ऐलान, ठोस हिकमत अमली अपनाने का फैसला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के बगैर अवाम को रिलीफ की फराहमी नामुमकिन है। किसी को पसंद हो या ना हो, नए सूबे बनाना होंगे। इस मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आम आदमी के मसाइल घर की दहलीज पर हल करने के लिए छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। नए सूबों के लिए कदम बढ़ाने वाली हर सियासी जमात का साथ देंगे। सूबा बहावलपुर को बहाल किया जाए वरना तहरीक चलाई जाएगी, प्रिंस बहावल अब्बासी का ऐलान। कहा 1 यूनिट बनाते वक्त सूबा बहावलपुर बहाल करने का वादा किया गया था। तमाम सियासी जमातें सूबा बहावलपुर की हैसियत तस्लीम कर चुकी। पंजाब और कौमी असम्बली से करारदादें पास हो चुकी। अब इन पर अमल दरामद होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद यार, देख ले इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों की मुखालिफत की करारदाद मंजूर कर चुकी। जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए, देख लेंगे सिंध के अवाम क्या चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बिलावल भुट्टो कह चुके हैं मुल्क के अवाम जो चाहेंगे वही होगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस उमर सयाल का तमाम फरीकैन को कल के लिए नोटिस। मकतूल के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को भी कल बुला लिया। फोकल पर्सन सिंध हुकूमत को भी नोटिस जारी। नेपाल और तिब्बत में सैलाब की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 359 तक पहुंच गई। 500 गैर मुल्कियों समेत 1500 अफराद लापता। मूज और रेलों से घर, पुल, सड़कें और बिजली घर तबाह। लैंडस्लाइडिंग के बायस दरिया का रास्ता बंद। तबाहकुन सैलाब के मकाम पर झील बन गई, फटने का खदशा। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने का इल्जाम, मेटा पर 18 अरब डॉलर जुर्माना आयद। 48 अमरीकी रियासतों की दरख्वास्त पर अदालत का फैसला। टेक्नोलॉजी कंपनी जुर्माना अदा करने पर रज़ामंद। फेसबुक और इंस्टाग्राम में बड़ी तब्दीलियां नागुज़ीर। 18 साल से कम उम्र सार्फिन के